بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا کی پارلیمنٹ میں ایک بار پھر سنبل میں ہندو مسلم فسادات اور اڈانی معاملے سمیت دیگر اہم موضوعات پر بحث کروانے کا مطالبہ زور و شور سے کیا گیا۔ کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے ان معاملات پر جواب طلبی کی، لیکن مودی حکومت کی طرف سے ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ نتیجتاً اپوزیشن اراکین نے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں سخت احتجاج کیا، جس کے سبب دونوں ایوانوں کی کارروائی معطل کر دی گئی۔ جیسے ہی دوپہر 12 بجے ایوان کا اجلاس دوبارہ شروع ہوا، سماج وادی پارٹی، کانگریس، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے اراکین لوک سبھا کے وسط میں آ گئے اور سنبل تشدد کیس کو لے کر نعرے بازی کرنے لگے۔ اپوزیشن ارکان کے شور شرابے کے درمیان پریزائڈنگ آفیسر سندھیا رائے نے ضروری دستاویزات ایوان کی میز پر رکھوائے۔ انہوں نے اپوزیشن ارکان سے اپیل کی کہ وہ اپنی اپنی سیٹ پر چلے جائیں۔ اس اپیل کا اپوزیشن ارکان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے مطالبہ سامنے رکھتے رہے۔ اس دوران اپوزیشن ارکان نے اڈانی کیس پر بحث کا بھی مطالبہ کرتے ہوئے ہنگامہ شروع کر دیا۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں روس نے یوکرین پر شام میں باغیوں کی مدد کرنے کا الزام لگایا۔ روس کا کہنا تھا کہ یوکرین کی انٹیلیجنس بشار الاسد حکومت کے خلاف لڑنے والی باغیوں کی مدد کر رہی ہے۔ روسی سفیر نے الزام عائد کیا کہ یوکرین انٹیلیجنس ایجنسی شام میں جنگجوؤں کو ہتھیار فراہم کر رہی ہے۔ کچھ باغیوں نے یوکرین کی مدد کا کھل کر اظہار بھی کیا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اعلان کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مشترکہ کانفرنس بلائیں گے۔ صدر میکرون کا کہنا تھا کہ جون میں کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور میں اس کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ ایک موقع پر صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا، جس کے جواب میں صدر میکرون کا کہنا تھا کہ وہ صحیح وقت پر ایسا کریں گے جب اسے دو طرفہ تسلیم کی تحریک شروع ہو۔ صدر میکرون کا کہنا تھا کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تحریک کا آغاز کیا جائے اور یہ اسرائیل کو بھی اس کی سلامتی سے متعلق تحفظ فراہم کر سکتا ہے اور ان کے لوگوں کو قائل کر سکتا ہے کہ دو ریاستی حل اسرائیل کے لیے بھی موضوع ہے۔ جبکہ دوسری جانب سعودی عرب نے واضح کر دیا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تصور بھی نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ شام کے حالات پر تبادلہ خیال کے لیے روس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے شام میں حالات کو پرسکون کرنے اور مستقل راہ حل کے لیے کافی کوششیں کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شام میں تخریب کار گروہوں کی سرگرمیاں ایران سے زیادہ شام کے پڑوسی ملکوں جیسے کہ عراق، اردن اور ترکیہ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شام اور ترکیہ کے روابط کی بحالی کی ضرورت پر بھی زور ہم دیتے ہیں کہ اردوان اور بشار الاسد کی ملاقات کے لیے دمشق کی یہ شرط منطقی ہے کہ پہلے شام سے ترکیہ کی افواج نکل جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر شام نے ایران سے فوج بھیجنے کی درخواست کی تو ہم اس پر غور کریں گے۔ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ روابط کے بارے میں کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے روابط بہت اچھی سطح پر آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کا ہمارے اور امریکہ کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس یورپ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے بدظن ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ انہوں نے اسی کے ساتھ واضح بھی کر دیا کہ ایران فی الحال امریکہ سے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ ایسے مذاکرات کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ حکومت پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا،
مگر آپ نے تو پورا اسلام آباد ہی بند کر دیا۔ عدالت نے آپ سے کہا تھا کہ شہریوں، تاجروں اور مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ آپ نے میڈیا پر ہر جگہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ عدالت نے آپ سے کہا تھا کہ شہریوں، تاجروں اور مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں، نہ کہ سب کو آگے لگا لیں اور اسلام آباد بند کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ ہم پی ٹی آئی والوں سے بھی پوچھیں گے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط ہی کیا۔ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے اسلام آباد کو ایسے بند کر دیا تھا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا۔ میں اپنے ہی آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مزید کہنا تھا کہ عام آدمی کا کیا قصور ہے، حکومت کے جھگڑے میں عوام کدھر جائیں گے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ سانحہ اسلام آباد پر عمران خان کو بتایا گیا تو وہ بہت زیادہ صدمے میں چلے گئے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی نے احتجاج کو لیڈ کیا، باقی قیادت کو بھی کنٹینرز پر ہی ہونا چاہیے تھا۔ علیمہ خان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان سے اخبار اور ٹی وی کی سہولیات واپس لے لی گئی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی صحت بالکل ہی ٹھیک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران شدید زخمی ایس ایچ او کے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ احتجاجی مظاہرین نے ایس ایچ او طاہر اقبال کو شدید زخمی کیا اور ان کا ایک بازو بھی فریکچر ہو گیا۔ تاہم اب وہ صحت یاب ہو کر واپس ڈیوٹی پر پہنچ چکے ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایس ایچ او طاہر اقبال کا کہنا تھا کہ 24 نومبر کو میں لا اینڈ آرڈر کے لیے موٹر وے پر تعینات تھا۔ رات تقریباً 11 بجے پر تشدد مظاہرین سے ہمارا سامنا ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام مظاہرین آتشی اسلحے سے لیس تھے، جبکہ ہم انہیں بغیر اسلحے کے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران آس پاس کی پہاڑیوں پر موجود عسکری شرپسند جن کے پاس آتشی اسلحہ تھا وہ ہم پر حملہ آور ہو گئے۔ طاہر اقبال کا کہنا تھا کہ ان تمام عسکری شرپسندوں کے پاس 30 بور رائفل اور پسٹل تھے، جنہوں نے پہاڑوں پر آگ لگائی اور فائرنگ کرتے ہوئے ہماری جانب بڑھنے لگے۔ ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ احتجاجی مظاہرین کی جانب سے پھینکے گئے شیلز کی وجہ سے میری حالت غیر ہو گئی اور انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ مظاہرین نے مجھے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے کھائی میں پھینک دیا، جس سے میرا بازو فریکچر ہو گیا اور دیگر چوٹیں بھی آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی دوران پولیس کے اہلکاروں نے مجھے کھائی سے ریسکیو کیا۔ اگر ایسا بروقت نہ کیا جاتا تو شاید آج میں یہاں موجود نہ ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج میں نے ایک بار پھر اپنی ڈیوٹی کو جوائن کر لیا ہے اور میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پرعزم ہوں۔ آئندہ جب بھی پکارا گیا تو اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے اپنے ملک کے لیے حاضر ہوں گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو اور اس کی شدت پسند کابینہ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے بارے میں خطرناک سازشیں تیار کر رہی ہے اور وہ فلسطین اتھارٹی کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ غزہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد فلسطین اتھارٹی کو چھوٹے سے چھوٹا اختیار بھی نہیں سونپنا چاہتے اور تمام فلسطینی سرزمینوں پر قبضہ جمانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ غاصب صہیونی رجیم غزہ کی پٹی پر مکمل قبضہ کر کے وہاں یہودیاں بستیاں تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اسرائیل کے ایک تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو حکومت بہت بے صبری سے نئے امریکی صدر ٹرمپ کی مدت صدارت شروع ہونے کا انتظار کر رہی ہے تاکہ اس کی مدد سے اپنے شیطانی منصوبوں کو عملی جامہ پہنا سکے۔ اگرچہ محمود عباس کی سربراہی میں فلسطین اتھارٹی رام اللہ میں غاصب صہیونی رجیم کی خدمت اور کاسالیسی کرنے میں مصروف ہے اور اسے ہر قسم کی سیکیورٹی معاونت فراہم کرتی چلی آ رہی ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیتن یاہو حکومت فلسطین اتھارٹی کا مکمل خاتمہ کر دینا چاہتی ہے۔ نیتن یاہو کی شدت پسند حکومت کا اصل مقصد فلسطین کا نام پوری طرح مٹا دینا ہے اور اسے ہر راہ حل کی نفی کرنا ہے جس میں خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام شامل ہو۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ جرنیلوں کا منصوبہ صہیونی رجیم کے لیے فائدے مند ثابت نہیں ہوگا اور اسے اس کی جگہ کوئی اور منصوبہ سامنے رکھنا پڑے گا جو 2 مرحلے میں لاگو ہو سکے۔ پہلے مرحلے میں غزہ کے شمالی حصے میں بچے کھچے فلسطینیوں کو وہاں سے نکال باہر کیا جائے اور دوسرے مرحلے میں اس علاقے کو بند فوجی علاقہ قرار دے دیا جائے تاکہ وہاں یہودی بستیاں تعمیر کرنے کا زمینہ فراہم ہو سکے۔ یہ منصوبہ صہیونی ریزرو فوج کے آپریشنل سیکشن کے سابق سربراہ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ شخص دوستو اسرائیل میں غزہ جنگ کا ماسٹر مائنڈ جانا جاتا ہے اور ان صہیونی جرنیلوں میں سے ایک ہے جن سے نیتن یاہو غزہ جنگ کے بارے میں مشورے کرتا رہتا ہے۔ اس منصوبے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک انسانی امداد کا کنٹرول حماس کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک غزہ کے شمالی حصے سے 3 لاکھ فلسطینیوں کو زبردستی نقل مکانی پر مجبور کر دینا ممکن نہیں ہے، لہذا کسی بہانے سے انسانی امداد کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر شمالی غزہ کا گھیراؤ کیا جائے اور وہاں موجود تمام فلسطینیوں کو جبری جلا وطنی پر مجبور کر دیا جائے۔ دوسری طرف صہیونی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ بالا منصوبہ نئے امریکی صدر ٹرمپ کی 4 سالہ مدت صدارت کے دوران نئی یہودی بستیاں اور دیگر مراکز تعمیر کرنے پر مشتمل ہے۔ یہ منصوبہ صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطین اتھارٹی تعاون پوری طرح ختم کر دینے پر مشتمل ہے اور اس میں فلسطین اتھارٹی ختم کر کے صورتحال اوسلو معاہدے سے پہلے والے حالات کی جانب پلٹانے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کا واحد مقصد پوری فلسطینی سرزمینوں پر غاصبانہ قبضہ برقرار کرنا ہے۔ اس منصوبے کا ایک اور مقصد خطے میں فلسطینی دیہاتوں پر دوستوں قبضہ جمانے کی رفتار میں تیزی بھی لانا ہے۔ یہ وہ دیہات ہیں جو اسرائیلی انتظامیہ کے زیر کنٹرول ہیں اور فلسطینی اتھارٹی کا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی بستیوں کے سربراہان نے ان دیہاتوں پر مکمل فوجی قبضے کا مشورہ دیا ہے تاکہ 2 ریاستی راہ حل کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے پورے ملک کو اس وقت حیران کر دیا جب انہوں نے اس ایشیائی جمہوریت میں تقریباً 50 سال بعد پہلی بار مارشل لا لگانے کا اعلان کر دیا۔ صدر کا یہ انتہائی اقدام جس کا اعلان رات دیر کے ٹی وی پر نشر کیا گیا بظاہر ریاست مخالف قوتوں اور شمالی کوریا کے خطرے کے پیش نظر اٹھایا گیا، تاہم جلد ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ اس کی اصل وجہ بیرونی خطرات نہیں بلکہ ان کی اپنی سیاسی مشکلات تھیں۔ تاہم اس اعلان کے بعد ہزاروں لوگ پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کے لیے جمع ہو گئے اور اپوزیشن کے اراکین اسمبلی مارشل لا ختم کروانے کے لیے ایمرجنسی ووٹ دینے پہنچ گئے۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر شکست خوردہ صدر نے پارلیمنٹ کے ووٹ کو تسلیم کرتے ہوئے مارشل لا ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ دوستو جنوبی کوریا کے موجودہ صدر کا برتاؤ ایک ایسے سربراہ جیسا تھا جو سمجھتے ہیں کہ ان کا محاصرہ کیا جا چکا ہے۔ رات کو اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے حکومت مخالف رویے کا انہوں نے اپنے خطاب میں ذکر کیا اور پھر کہا کہ وہ مارشل لا نافذ کر رہے ہیں تاکہ تباہی پھیلانے والے ریاستی مخالف عناصر کو کچلا جا سکے۔ ان کے اعلان کے تحت فوج کو اختیارات سونپ دیے گئے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اہلکار بشمول فوج اور پولیس قومی اسمبلی کی عمارت کے باہر تعینات کر دیے گئے، جس کی چھت پر دوستوں ہیلی کاپٹر کو بھی اترتے دیکھا گیا۔ اسلحہ بردار فوجی اہلکار ماسک پہنے اسمبلی کی عمارت میں داخل ہوئے تو اسمبلی کے عملے نے آگ بجھانے والے آلات کی مدد سے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے فوری بعد جنوبی کوریا کے سیاستدانوں نے صدر کے اعلان کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا۔ ملک کی سب سے بڑی حزب اختلاف جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ نے اراکین اسمبلی کو پارلیمان میں پہنچنے کی درخواست کر دی،
تاکہ مارشاء اللہ کے خلاف ووٹ ڈالا جائے، اور انہوں نے عام شہریوں سے بھی درخواست کی کہ وہ پارلیمان پہنچ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور بندوقوں سے لیس فوجی ملک پر حکومت کریں گے، میرے ہم وطنوں، قومی اسمبلی پہنچو۔ ان کے پیغام پر ہزاروں لوگ پارلیمنٹ پہنچے، جہاں اسلحہ بردار فوجی پہرا دے رہے تھے۔ مظاہرین نے نعرے لگائے کہ آمریت ہٹاؤ، کوئی مارشاء اللہ نہیں لگے گا۔ پارلیمنٹ کے دروازے پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی چند جھڑپیں بھی دکھائی دے گئیں، تاہم فوج کی موجودگی کے باوجود تناؤ تشدد میں نہیں بدلا۔ رات 1 بجے کے قریب 300 میں سے 190 اراکین اسمبلی پہنچ چکے تھے، جنہوں نے مارشاء اللہ کے خلاف ووٹ دیا، اور یوں جنوبی کوریا کا دوستو مارشاء اللہ ناکام ہو گیا۔ آخری بار دوستو جنوبی کوریا میں مارشاء اللہ 1980 کے قریب نافذ کیا گیا تھا، جب ملک کے فوجی آمر پارک چنگ ہی کو مار دیا گیا تھا۔ 1987 میں پارلیمانی جمہوریت بن جانے کے بعد سے مارشاء اللہ نہیں لگا۔ تاہم راج صدر نے اس روایت کو پھر سے زندہ کر دیا جب انہوں نے قوم سے خطاب میں کہا کہ وہ ملک کو ریاست مخالف طاقتوں سے بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ دوستو صدر یون مئی 2022 میں برسر اقتدار آئے تھے، اور انہیں سخت گیر قدامت پسند سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اپریل میں اپوزیشن کے انتخابات میں کامیابی کے بعد سے ان کی صدارت کمزور ہو چکی تھی۔ صدر کی عوامی حمایت میں بھی کمی آ چکی تھی، جو 17% کے قریب پہنچ چکی تھی۔ رواں سال صدر یون متعدد کرپشن سکینڈل کی زد میں بھی تھے، جن میں سے ایک میں الزام تھا کہ ان کی اہلیہ نے ایک مہنگا بیگ بطور تحفہ وصول کیا، جبکہ ایک اور سکینڈل سٹاک میں ہیرا پھیری کا بھی تھا۔ گزشتہ مہینے صدر نے سرکاری ٹی وی پر معافی بھی مانگی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور خاتون اول کے فرائض پر نظر رکھنے کے لیے ایک دفتر قائم کر رہے ہیں۔ صدر کی جانب سے دوستو مارشاء اللہ کے اعلان نے بہت سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا، اور تقریباً 6 گھنٹے تک عام شہری اس بات پر پریشان تھے کہ مارشاء اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جنوبی کوریا کے قانون کے تحت دوستو اگر پارلیمان کی اکثریت ایک ووٹ کی مدد سے بھی مطالبہ کرے تو حکومت کو مارشاء اللہ ہٹانا پڑتا ہے۔ اس قانون کے تحت مارشاء اللہ حکومت اراکین اسمبلی کو گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت یہ واضح نہیں ہے کہ کیا ہوگا اور صدر کا مستقبل کیا ہوگا۔ منگل کی رات تک پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر جمع ہونے والے چند مظاہرین صدر کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر کا یہ اعلان ایک سیاسی غلطی نظر آتا ہے، جس نے غیر ضروری طور پر ملک کی معیشت اور سیکیورٹی کو خطرے سے دوچار کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ محاصرے میں ہے، بڑھتے ہوئے سکینڈلز کے خلاف حرکت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ہٹانے کے مطالبات زور پکڑتے جا رہے ہیں، اور اب یہ سب اور زیادہ ہوگا۔ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے کہا ہے کہ قاسم سورنی جیسے لوگ ٹویٹ کرنے سے پہلے علیمہ بی بی یا لیگل ٹیم سے بات کر لیا کریں۔ فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ باقی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قاسم سورنی سمیت باہر بیٹھے لوگ پہلے بات کر لیا کریں۔ اسلام آباد میں اموات سے متعلق بیرسٹر گوہر نے ان لوگوں کی بات کی جن کے کوائف میں موجود ہیں، جبکہ علیمہ خان نے لاپتہ افراد کی بات کی جن کے کوائف جمع کیے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں مختلف نہیں ہیں، ایک ہی بات کے دو حصے ہیں۔ فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ قاسم سورنی جیسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ پروکسیما سینٹوری نظام شمسی میں موجود سیاروں میں سے نہیں ہے، لیکن گزشتہ برس یہاں سے زمین تک پہنچنے والی لہروں کے ایک عجیب و غریب اخراج نے سائنسدانوں کو ان کی خلائی مخلوق کی نشاندہی کے ثبوت کے طور پر جانچ پڑتال کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماہرین کے مطابق اس حوالے سے شواہد ملے ہیں کہ یہ لہریں سیارہ پروکسیما سینٹوری سے آئی ہیں، جسے سپر ارتھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سیارے کی سطح پتھریلی ہے، اور یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ یہاں پانی کی مائع کی شکل میں ہونے کے امکانات ہیں، اور یہ زمین سے تقریباً 4.2 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ کچھ شواہد کے مطابق تو یہاں پر فضا کی موجودگی کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔
چینی ہماری روزمرہ کی خوراک کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہی چینی کچھ ایسے نقصانات بھی رکھتی ہے جو آہستہ آہستہ ہمیں موت کی جانب لے جاتے ہیں؟ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ چینی کا اضافی استعمال آپ کو شوگر کا شکار بنا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مختلف ذرائع سے اگر چینی استعمال کی جاتی ہے اور یوں استعمال کرنے والے جسم میں اضافی 150 کیلوریز جا پہنچتی ہے تو اس میں شوگر لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چینی کے استعمال سے خون میں پائی جانے والی انسولین کی سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ خون کی شریانوں پر تناؤ کا باعث بن جاتی ہے۔ اس صورت میں انسان کو ہائی بلڈ پریشر، فالج یا ہارٹ اٹیک ہونے کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چینی میں مونوسیکرائڈ ایک ایسا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے جو جسمانی اعضاء پر چربی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اسی ایلیمنٹ کی بدولت انسان فیٹی لیور نامی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر چینی کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل کو بھی محفوظ بنا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق چینی کا اضافی استعمال آپ کو امراض قلب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ چینی کھانے سے انسانی جسم مزید چینی کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ مطالبہ شدت اختیار کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ کوئی میٹھی چیز استعمال نہ کر لیں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا رہتا ہے کہ جیسے آپ میں توانائی کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو چینی زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں کولیسٹرول کی سطح میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی کولیسٹرول کی بدولت خون میں خطرناک چربی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ چینی خون میں شامل ہو کر ایسے خطرناک مالیکیول کی تخلیق کا باعث بنتی ہے جو آپ کی جلد پر جھریاں پیدا کرتے ہیں، اور انہی مالیکیول کی بدولت آپ کی جلد خشک اور لٹکی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چینی کے استعمال سے دماغ کے وہ سگنلز متاثر ہوتے ہیں جو آپ کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن سگنلز کے متاثر ہونے کی صورت میں آپ یہی محسوس کرتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، جبکہ آپ نے کچھ وقت پہلے ہی پیٹ بھر کر کیوں نہ کھانا کھایا ہو۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔